بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرز، میرے چینل وائس آف خضر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ سب سے پہلے ویئرز میں آپ کو آیت کریمی کا ترجمہ سنانا چاہتی ہوں۔ اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کے یعنی پالوت کی بادشاہی کی شانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیز ہوگی اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ مومنوں کے دلوں میں سکون اور قرار پیدا کرنے والا ایک ایسا صندوق جس کے پاس بھی ہو دوسری قوم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور دوسری قوم خود بخود ہار مان لیتے ہیں۔ جس قوم کے پاس بھی یہ صندوق رہا وہ قوم دنیا کی فاتح قوم رہی۔ یہ ایسا کراماتی صندوق ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے آج بھی دنیا پاگل ہو رہی ہے، خاص کر کے یہودی قوم جو آج کی دنیا کے سپر پاور قوم ہونے کے باوجود صندوق کو حاصل کرنا چاہتی ہے۔ پیارے ویئرز، آج آپ کو صندوق کے بارے میں بتائیں گے جس کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 248 میں تابوت سکینہ کے نام سے ملتا ہے۔ یہ تابوت سکینہ کہاں سے آیا اور اس تابوت سکینہ کو کس چیز سے بنایا گیا، اور سب سے پہلے یہ تابوت کس کو ملا؟ اس تابوت کے اندر ایسی کون سی چیز موجود ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے یہودی آج پاگل ہو رہے ہیں اور وہ اس تابوت کو حاصل کرنے کے لیے پوری دنیا کو تباہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ آج تابوت کہاں ہے۔ ویورز، ان تمام در سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج آپ کو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے ویورز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے کی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں تشریف لائے تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں اتاری۔ ان چیزوں میں ایک تابوت سکینہ بھی شامل تھا جو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ تابوت سکینہ کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ یہ تابوت ایک صندوق کی شکل جس کو شمشاد کی لکڑی سے بنایا گیا تھا۔ اس تابوت کو تابوت سکینہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں اور مومنین کے دلوں کو سکون اور تسلی عطا فرماتا تھا، لہٰذا اسی سکون و قرار کی وجہ سے اس کا نام تابوت سکینہ رکھا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں یہ تابوت حضرت آدم علیہ السلام کے استعمال میں رہا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس تابوت کو اپنے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کے سپرد کر دیا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد منصب نبوت پر فائز ہونے والے ان کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام تھے، لہٰذا اس وجہ سے یہ تابوت حضرت شیث علیہ السلام کو دے دیا گیا۔ پیارے ویئرز، اس طرح حضرت شیث علیہ السلام کے بعد جو بھی منصب نبوت پر فائز ہوتا یہ تابوت اللہ کی حکم سے اس کے سپرد کر دیا جاتا۔ اس طرح یہ تابوت حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انبیاء کرام سے ہوتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ہی وہ نبی ہیں جن کی نسل میں سے یہودی نسل کی ابتدا ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد یہ تابوت انبیاء کرام سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جا پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل اور فرعون کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اس طرح یہ تابوت سکینہ قوم بنی اسرائیل تک پہنچا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم فرعون کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی اور یہ قوم سرائے سینا میں پہنچی اور کئی سالوں تک وہاں پر بھٹکتی رہی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے سکون اور قرار کے لیے ان کو تابوت سکینہ عطا فرمایا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مقام پر اپنی عبادت کے لیے ایک خیمہ تیار کیا، اسے عبادت گاہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک خاص جگہ مقرر فرمائی اور جہاں پر تابوت سکینہ کو رکھا گیا۔ اس طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس مقام پر ایک عمارت تعمیر کروائی۔ اس عمارت کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ اس طرح ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا کام حضرت داؤد علیہ السلام سے شروع ہوا جس کو آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل کروایا۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام اسی مقام پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے جہاں پر تابوت سکینہ کو رکھا گیا۔ ہیکل سلیمانی کو جنات کی مدد سے بنایا گیا جس کے اندر بیش قیمت پتھروں کا استعمال کیا گیا اور اس کی دیواریں سونے چاندی کی تختیوں کی تھیں۔ اس ہیکل سلیمانی میں جس کو رکھا گیا اس کا نام القدوس تھا۔ پیاری بیل، اس طرح تابوت سکینہ ہزاروں سالوں تک یہودیوں اور قوم بنی اسرائیل کے پاس رہا۔ اس تابوت کو چونکہ بہت سارے انبیاء کرام سے نسبت تھی لہٰذا اسی وجہ سے یہ تابوت بہت زیادہ مقدس اور بابرکت تھا۔ پیارے ویئرز، اس تابوت میں ایسا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کی قوم ہر جنگ میں غالب آ جاتی
روایت میں آتا ہے کہ تابوت سکینہ چونکہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہونے والا ایک خاص تابوت تھا، اس تابوت کے اندر بہت ساری انبیاء کرام کے تبرکات بھی موجود تھے، جیسا کہ لوح کرانی، تورات شریف کی تختیوں کے ٹکڑے، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، حضرت ہارون علیہ السلام کا قبا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور من و سلوہ، اور اس کے علاوہ دیگر بہت سارے تبرکات جن کو انبیاء کرام سے نسبت تھی وہ اس صندوق کے اندر موجود تھے۔ لہٰذا اس وجہ سے یہ صندوق بہت ہی زیادہ بابرکت تھا۔ پیارے وہ جب قوم بنی اسرائیل کفار کے بڑے لشکروں سے لشکر کو دیکھ کر یہ قوم بنی اسرائیل ڈر جاتی تو ان کے دل کانپنے لگتے، تو اس وقت یہ لوگ تابوت سکینہ کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ اس دعا کے بعد اس تابوت سے ایسی برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوتا کہ جس کی بدولت قوم بنی اسرائیل کے دل پہاڑ جیسے مضبوط ہو جاتے اور ان کے دلوں سے دشمن کا ڈر نکل جاتا اور یہ دشمن پر غالب آ جاتے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قوم بنی اسرائیل کے دلوں کو تابوت سکینہ کے ذریعے سکون اور قرار عطا فرماتا تھا اور یہ قوم ہر میدان کو فتح کرتی۔ اگر اس کام پر کوئی مصیبت یا پریشانی نازل ہوتی تو یہ قوم برا وقت آ جاتا تو یہ قوم تابوت سکینہ کو اپنے سامنے رکھ کر اس کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے، تو اللہ تعالیٰ تابوت سکینہ کی برکت سے ان سے یہ مصیبت یا پریشانی دور کر دیتا۔ اسی طرح قوم بنی اسرائیل کی ہر دعا تابوت سکینہ کی برکت سے قبول ہوتی۔ پیارے ویور، جب تک تابوت سکینہ قوم بنی اسرائیل کے پاس رہا، قوم دوسری قوموں پر غالب رہی اور کوئی بھی ان کو شکست نہیں دے سکتا تھا۔ اس تابوت سکینہ کی وجہ سے قوم بنی اسرائیل کو پوری دنیا کے اندر ایسا عروج ملا کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن یہودی اور قوم بنی اسرائیل ایسی بدبخت قوم تھی جو بار بار اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتی۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کرام کو بھیجا، لیکن یہ قوم ہر دور میں اللہ تعالیٰ کی نافرمان ثابت ہوئی۔ بالآخر جب یہ قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آئی تو اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب ان پر مسلط ہو گیا۔ اسی دوران قوم عمالقہ کے سرداروں نے قوم بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا، ان کافروں نے قوم بنیوں کو اجاڑ دیا۔ اسی طرح قوم عمالقہ نے یہودیوں کا قتل عام کیا اور ان کی عمارتوں کو جلا دیا اور تابوت سکینہ کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ اسی طرح جنگ کے بعد قوم عمالقہ کا تابوت سکینہ کو اپنے ساتھ لے گئی اور قوم عمالقہ نے اس بابرکت صندوق کی بے حرمتی کی اور اس صندوق کو نجاست اور کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا۔ اسی طرح جب قوم عمالقہ نے تابوت سکینہ کی بے حرمتی کی تو اللہ تعالیٰ نے قوم عمالقہ پر اپنا عذاب نازل فرمایا۔ اس قوم کو طرح طرح کی بیماریوں کے اندر مبتلا کر دیا، جس کے سبب قوم عمالقہ لوگ ہلاک ہونے لگے اور تڑپ تڑپ کر مرنے لگے۔ اس عذاب کے اندر قوم عمالقہ کے 5 بڑے شہر ختم ہو گئے۔ قوم عمالقہ لوگ جو ابھی تک اس عذاب سے بچے ہوئے تھے، جو ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ہم پر یہ عذاب تابوت سکینہ کی بے حرمتی کی وجہ سے نازل ہوا ہے، لہٰذا ان کافروں نے عذاب سے بچنے کے لیے اس تابوت سکینہ کو اٹھا کر ایک بیل گاڑی پر لاد کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف روانہ کر دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے تابوت سکینہ پر اپنے 4 فرشتوں کو مقرر کیا۔ یہ فرشتے تابوت سکینہ کو اٹھا کر اس دور کے نبی حضرت شمود علیہ السلام کے پاس لے گئے۔ حضرت شمیل کو اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ جیسے ہی یہ تابوت سکینہ قوم بنی اسرائیل کی طرف دوبارہ ملا تو قوم بنی اسرائیل کا وقار دوبارہ سے لوٹ آیا۔ لیکن قوم بنی اسرائیل وہ بدبخت قوم تھی جو ہر نبی کے دور میں اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہو جاتی تھی، لہٰذا اس بار بھی ایسا ہی ہوا کہ یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو گئی اور کفر و شرک کرنے لگی۔ لہٰذا جب یہ قوم پھر کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ لہٰذا ایک جابر اور ظالم بادشاہ جس کو دنیا بخت نصر کے نام سے جانتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا قہر بن کر قوم بنی اسرائیل پر مسلط ہو گیا۔ چنانچہ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر دیا جہاں پر یہودی آباد تھے اور یہودیوں کو چن چن کر قتل کر دیا۔ جب بخت نصر نے یہودیوں پر حملہ کیا اور یہودیوں کے شہر کو تہس نہس کر دیا تو اس قتل و غارت کے اندر تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا۔ لہٰذا اس جنگ کے بعد تابوت سکینہ کا کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ لہٰذا یہودی قوم اس وقت سے لے کر آج تک اس تابوت سکینہ کو تلاش کر رہی ہے۔ یہ یہودی قوم کسی بھی قیمت پر تابوت سکینہ کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتی ہے تاکہ ان کو اپنا کھویا ہوا وقار واپس حاصل ہو جائے اور پوری دنیا پر قبضہ کر سکے۔ پیارے ویور، تابوت سکینہ کہاں پر ہے اور یہ آخری دور میں آ کر کس کو ملے گا، اس کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں۔ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق تابوت سکینہ مسجد اقصی کے نیچے دفن ہے،
لہٰذا اسی وجہ سے یہودی آج کے دور میں مسجد اقصی کو گرانا چاہتے ہیں۔ اپنے مسیح دجال کے آنے سے پہلے اس تابوت سکینہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بعض روایت کے مطابق تابوت سکینہ ایتھوپیا کے چرچ کے اندر موجود ہے، اور بعض لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ تابوت سکینہ عرب ممالک کے اندر موجود ہے، اور بعض روایت کے مطابق تابوت سکینہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے جو قرب قیامت میں اپنے ساتھ لے کر آئیں گے، اس کے ذریعے یہودیوں پر فتح حاصل کریں گے۔ پیارے ویورز، حقیقت یہ ہے کہ تابوت سکینہ کہاں پر ہے اور اس کے متعلق صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔